وہ تو ہے یتیم. بالغ ہونے کے بعد والا جو یتیم نہیں ہوتا. تو اب ان بچوں کی عمریں تو ایسے نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جا سکے معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. دوسری بات یہ کہ سوالات کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے. یہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید عام مومنین نے یہ بات پوچھی ہوگی. اس میں یقینی طور پر یتیموں کے رشتہ دار بھی شامل ہوں گے کہ ٹھیک ہے بحیثیت رشتہ دار بھی اگر ہم ان کی ذمہ داریاں نبھانا چاہیں تو جب تک کوئی واضح لائحہ عمل نہ ہو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ بات یہ نہیں کہ بچوں سے وہ جان چھڑانا چاہتے تھے. بات یہ ہے کہ ان کا مال کھانے کے لیے منع فرما دیا گیا تھا اور ان کے مال کے استعمال کو ظلم سمجھا گیا تھا. تو اور کوئی بھی یتیم پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کی مخالفت ہوتی ہے تو یہ ظلم ہوتا. اب کچھ معاملات یقیناً ایسے بھی ہوئے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے اس آیت کریمہ کا جو سورہ نساء کی میں نے پڑھی نزول ہوا ہوگا. لیکن اب معاملات میں کچھ نرمی بھی، یعنی وہ لوگ جو اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا رہے تھے انہیں تشویش ہوئی کہ اب کیا کریں. وہ تو اپنی جگہ محتاط ہو ہی گئے. جو ظلم کر رہے تھے وہ تو رک گئے، لیکن جو احتیاط سے چل رہے تھے یا وہ بھی جو ظلم کر رہے تھے، دونوں کو اب یہ تشویش ہوئی کہ بھئی طریقہ کار ہونا کیا چاہیے. کوئی واضح لائحہ عمل تو ہونا چاہیے. تو اس آیت کریمہ میں ان کو تسلی دی گئی، ان کا حوصلہ بڑھایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ یتیموں کی اصلاح کرنا، ان کے بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. قل اصلاح لہم خیر، کہ ان کی اصلاح تو بہت بہترین کام ہے. اس لیے کہ جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوگی، یہ بچے ہیں، معاشرے کا ایک بہترین فرد کیسے بنیں گے؟ اور اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا، اچھے لوگ اگر چھوڑ دیں گے تو یقیناً بروں کے ہاتھ لگ جائیں گے. وہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ان پر اچھوں کی گرفت رہے تاکہ اچھوں کی تربیت کے اثرات مرتب ہوں ان پہ. تو فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال میں ملا بھی لو اس غرض سے کہ کھانا ضائع نہ ہو، ان کے پیسے ضائع نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی یتیم کا اسٹیٹس قرآن مجید نے مقرر کر دیا وہ یہ ہے کہ یتیم اسلامی معاشرے کے ہر فرد کا بھائی ہے، اور خاص کر ان کا جن کے ذمے اس کی سرپرستی ہے، ان کا تو یہ بھائی ہے. ایک مسئلہ یہاں واضح کرنا بہت ضروری ہے. فَإِخْوَانُكُمْ پر ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یتیم بھائی تو ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن یتیم اگر بالغ ہو جائے گا تو سرپرست کے گھر کی بچیوں کا اس سے پردہ بھی ہوگا، اور سرپرست اگر چاہیں اپنے گھر میں اس یتیم بچے کی شادی کرنا جو کہ اب ان کی تربیت سے بالغ ہو گیا ہے تو وہ کر بھی سکتے ہیں. یعنی یتیم بچے کو اپنی بیٹی دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت یہ بات نہ کی جائے کہ قرآن مجید میں اسے بھائی قرار دیا گیا اور بھائی کو بیٹی دینا حرام ہے. اس میں ایسا نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ سے جو بات نکل سکتی تھی وہ جو میرے ذہن میں آئی وہ میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بہت سارے مواقع پہ بہت ساری باتیں کہنا ضروری ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ نے ایک یتیم بچے کو پالا اپنے گھر میں تو بے شک، لیکن اصول یہی رہے گا کہ اگر وہ بالغ ہو گیا تو اس سے پھر ان سب کا پردہ ہوگا جن کا ہونا چاہیے. اور اگر
اس کے جو سرپرست ہیں اس وقت، جنہوں نے اس کو گھر میں رکھا، تعلیم و تربیت کی، بہت اچھا ہو گیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے معقول رشتہ اپنی بیٹی کے لیے ہمیں نہیں مل سکتا، تو وہ بالکل مشکل میں نہ پڑیں۔ یہ ایسا بھائی نہیں ہے جس سے بچی کا نکاح حرام ہو، کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھتیجی بھی ہے تو غیر محرم ہے، اس لحاظ سے بھتیجی نہیں ہے جس طرح نسبی اعتبار سے ہوتی ہے، وہ والی بھتیجی نہیں ہے یہ، بلکہ اخوانکم میں سرپرستوں کے ساتھ ساتھ اگر بقیہ بھی اسے بھائی سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے یعنی غیر محرم اور محرم والا جو معاملہ ہے وہ اپنے مقام پہ باقی رہتا ہے۔ اس میں اصول اصل میں یہ ہے کہ جو آپ کے محرم ہیں ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے، ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا کسی صورت نہیں، اور جو غیر محرم ہیں ان سے پردہ بھی ہے اور نکاح بہر صورت ہو سکتا ہے۔ تو یتیم بچہ جسے آپ نے گھر میں پالا، وہ چونکہ آپ کا نسبی بیٹا تو ہے نہیں، اب اگر نسبی بیٹا نہیں ہے تو پھر لازم بات ہے کہ جتنے گھر کی خواتین ہیں ان سے ایک مخصوص حالت میں جا کے، یعنی مخصوص عمر میں جا کے اس کا پردہ ہو جائے گا۔ یہ ایک اصول تھا جس کا عرض کرنا ضروری تھا فاخوانکم کے تحت، کہ یہ بھائی تو ہے لیکن یہ اس اعتبار سے بھائی ہے کہ بہر صورت اس کا مال اگر تھوڑا بہت آپ کے پیٹ میں پہنچ بھی گیا تو چونکہ آپ کی نیت نیک ہے، اصلاح کی نیت ہے، اس لیے کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اس میں۔ فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ خرابی کون پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اصلاح کی نیت کس کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا اور یہ فرماتا کہ ان کے مال کو ضائع ہونے سے بہر صورت بچاؤ، لیکن اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی حکمت یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اتنی احتیاط ممکن نہیں ہے، اور چونکہ اس معمولی سے بے احتیاطی کے پیچھے نیک نیتی موجود ہے، اس لیے اس میں ایسا کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔